حال ہی میں ایک ویڈیو نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بلوچستان میں ایک نوجوان جوڑے کو سرے عام گولی مار دی گئی جی، بہت ہی دل خراش واقعہ تھا۔ اور وجہ مبینہ طور پر صرف اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، مطلب صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو بڑا مسئلہ ہے، غیرت کے نام پر قتل، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے معاشرے میں موجود گہری خرابیوں کی۔ خاص طور پر جب بات روایت، عزت اور فرد کی آزادی کی ہو۔ جی ہاں۔ تو یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد، جی۔ اس میں یونیفارم میں لوگ ہیں، مسلح، ایک مرد اور عورت کو گولی مار رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا قصور محبت کی شادی تھی۔ منظر ہی کافی ہے نا؟ یقیناً، اور بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہاں غیرت کا تصور یوں سمجھے کہ بہت مرکزی ہے۔ اچھا، اسے اکثر قبیلے یا خاندان کی عزت سے جوڑا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی مرضی کرے، خاص طور پر عورت؟ ہاں، اگر کوئی خاندان کی مرضی کے خلاف جائے، جیسے پسند کی شادی، تو اسے اجتماعی بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر اس بے عزتی کو دھونے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھائے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ حلقوں میں اسے ایک طرح کی خاموش قبولیت بھی حاصل ہے۔ قبائلی جرگے، بزرگ، ان کا کردار اہم ہوتا ہے اس میں؟ جی، وہ ان روایات کو نافذ کرنے میں آپ کہہ سکتی ہیں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں، اعداد و شعار بھی ہیں۔ پچھلے سال 2023 میں صرف بلوچستان میں 35 کیسز رپورٹ ہوئے، سرکاری طور پر۔ اور اصل تعداد تو شاید کہیں زیادہ ہو۔ جی، حقوقی تنظیمیں جیسے عورت فاؤنڈیشن، HRCP، وہ یہی کہتی ہیں کہ بہت سے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس بار حکومتی رد عمل کیسا رہا؟ نسبتاً تیزی سے آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، انہوں نے فوراً نوٹس لیا، تحقیقات کا حکم دیا۔ کچھ گرفتاری بھی ہوئی ہے شاید؟ جی، اطلاعات ہیں کہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے اور مقدمہ، اہم بات یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ اسے عام قتل نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، اسے دہشت گردی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے، اور پاکستان علماء کونسل نے بھی اسے غیر اسلامی قرار دیا ہے، جو ایک اہم بات ہے۔ یہ تو مثبت پیش رفت ہے، لیکن اس جوڑے کے ساتھ جو ہوا، جی وہ تو بلوچستان سے نکل کر ٹھٹھا سندھ چلے گئے تھے جان بچانے کے لیے۔ ہاں، وہ وہاں منتقل ہوئے تھے۔ لیکن وہاں بھی ان کا پیچھا کیا گیا اور مبینہ طور پر قبائلی بزرگوں کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ جی، اطلاعات یہی ہیں، کوئی قانونی کارروائی نہیں، کوئی ٹرائل نہیں، بس ایک حکم اور اس پر عمل درآمد۔ یہی تو سارا نظام مطلب سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ بالکل، دیکھیں 2016 میں قانون تو بنا تھا غیرت کے نام پر قتل کے خلاف۔ ہاں، وہ معافی والی شک ختم کرنے کے لیے نا؟ جی، اسی لیے تاکہ قاتل خاندان کے دباؤ میں معافی نہ لے سکے۔ لیکن قانون بننے کے باوجود زمینی حقیقت بہت مختلف ہے۔ کیسے؟ خاندانی دباؤ، صلح نامے، طاقتور لوگوں کا اثر و رسوخ، یہ سب انصاف کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ تفتیش بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی ہوگی؟ اکثر کمزور ہوتی ہے، گواہ مکر جاتے ہیں، تو مجرموں کو سزا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قانون ہے پر اس کا نفاذ کمزور ہے، یا یوں کہیں کہ سماجی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے انسانی حقوق کے کارکن جو تنظیمیں ہیں، آکسفیم، اقوام متحدہ وغیرہ، جی، وہ صرف سخت قوانین کی بات نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ سماجی تبدیلی چاہیے، عورتوں کو بااختیار بنانا ہوگا، تعلیم عام کرنی ہوگی، ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں روایت انسان کی جان سے زیادہ قیمتی نہ ہو۔ بالکل، یہ واقعہ اصل میں روایت اور انصاف کا ٹکراؤ ہے۔ جی، اور قبائلی وقار بمقابلہ بنیادی انسانی حقوق، یہ ایک بہت گہرا تصادم ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ان اقدار کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ توازن قائم کرنا مشکل ہے، مگر ضروری ہے۔ واقعی، یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک ٹھنڈا پیغام کہ کچھ جگہوں پر محبت کی قیمت آج بھی جان ہو سکتی ہے، جہاں روایت، قانون اور حق کے زندگی پر غالب ہے۔ جی، اور اسی نقطے پر میں سوچ رہی تھی، سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے ضرور، کہ جب معاشرتی دباؤ اور جڑیں پکڑی ہوئی روایات قانون کے راستے میں کھڑی ہوں تو حقیقی تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟
وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو ہمیں صرف مذمت سے آگے لے جا کر حل کی طرف لے جائیں؟